لیکن آپ کو خفیہ پولیس سے اتنا خوف کیوں ہے؟ میرے اس سوال نے پیٹرسن پر خلاف توقع کوئی اثر نہ کیا۔ وہ بڑے سکون سے بولا، ہم اپنے بزنس کو اس قدر کلوز رکھتے ہیں کہ پولیس خواہ شک میں پڑ جاتی ہے اور ہماری سرگرمیوں کی جستجو میں لگی رہتی ہے۔ کئی بار انٹیلیجنس بیورو انگلینڈ کے ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کے ایک افسر کو بھی میں نے اپنے بزنس کی نوعیت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے افسر اپنی ترقی کی خواہش میں ہمارے بزنس کو غیر قانونی ثابت کرنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم خفیہ پولیس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ بات کہنے کے بعد پیٹرسن خاموش ہو گیا اور پوری توجہ ڈرائیونگ میں مرکوز کر دی، لیکن میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا مجھے یوں لگتا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ ہوٹل پہنچے تو لنچ کا وقت ہو چکا تھا۔ لنچ ہم تینوں نے ہوٹل میں کیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، پیٹرسن بہت خوش تھا۔ لنچ کے دوران اس کی بار بار مجھ پر نظر پڑ رہی تھی۔ جیریلی، تم نے مجھے بتایا نہیں، تمہارا دوست تو لندن پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا ڈیڈی؟ جیریلی نے تشویشناک لہجے میں پوچھا اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ حقیقت کبھی چھپی نہیں رہتی، اور ہاں، اب توقیر صرف تمہارا دوست تھوڑا ہے، ہمارا بھی تو بیٹا ہے۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے توقیر نے تو خود ہی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا۔ میں ابھی تک اس بات سے خوف زدہ تھی کہ اگر آپ کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا۔ لنچ کے بعد پیٹرسن ہمیں ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ اس کو بیڈ گورڈز برگ کے بزنس پارٹنر نے غالباً میٹنگ کا کوئی وقت دے رکھا تھا۔ پیٹرسن کے چلے جانے کے بعد ہم نے جرمنی میں خوب گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ پیٹرسن کے مطابق ہمیں 5 روز تک جرمنی میں رہنا تھا۔ جیریلی کو لباس بھی تبدیل کرنا تھا اور میک اپ بھی کرنا تھا، چنانچہ ہم دوبارہ کمرے میں آ گئے۔ آج ڈیڈی بہت خوش تھے۔ کیا بات تھی؟ رات کہاں رہے؟ خوش تمہارا ڈیڈی تھا اور پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ اور رات ہم نے تمہارے ڈیڈی کے دوستوں میں گزاری تھی۔ یہ ڈیڈی تمہیں بیٹا کہہ کر کیوں پکار رہے تھے؟ اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے ہوئے سر گھمایا۔ اس سوال کا جواب بھی تمہارے ڈیڈی ہی دے سکتے ہیں۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا کالا لگتا ہے۔ ان کے کان میں کوئی پھونک تو نہیں ماری؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ کس قسم کی پھونک؟ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ڈیڈی آج کل میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوب سمجھ لیں۔ یوں بھی جب سے میری ممی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیڈی کو میری شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بزنس دوروں میں تمہیں اپنے ساتھ لیے نہیں پھر سکتا، اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ میری شادی جلد از جلد کسی ایسے شخص سے کر دیں جو مجھے امن و سکون کی زندگی بسر کرنے میں مدد دے سکے اور اس کے ذہنی رجحانات مجھ سے ملتے ہوں۔ لیکن تمہاری شادی کا مجھ سے کیا تعلق؟ یوں ہی بات سے بات نکل جاتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اداکاری کا شوق ہے یا نہیں؟ یہ دنیا تو بذات خود ایک سٹیج ہے اور اس میں بسنے والے اداکار، اس میں تو شوق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جو شخص جتنی اچھی اداکاری کرتا ہے اتنا ہی کامیاب رہتا ہے۔ بہرحال ابھی ہماری ملاقات کو چند دن ہوئے ہیں۔ اپنی عادات اور مزاج کے لحاظ سے تم میرے بہترین دوست ثابت ہو رہے ہو۔ جہاں تک میں نے آج محسوس کیا ہے، ڈیڈی بھی تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ذہن پر کسی کے یک طرفہ فیصلے کی چھاپ ڈالی جائے گی۔ مجھے یہ چیز باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک آزاد خیال انسان ہوں، میرے ذہن پر کسی کی چھاپ نہیں پڑ سکتی۔ میں تمہارا ایک دوست ہوں۔ تم نے مجھے مشکل حالات سے نکال کر جرمنی لانے اور پھر مستقبل کی بہتری کے لیے امریکہ لے جانے کی ہمت کی ہے۔ اس کے لیے میں تمہارا مشکور ہوں گا اور دوستی کا حق ادا کروں گا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ بات ابھی بہت زیادہ قبل از وقت ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس بات کے متعلق ابھی ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا۔ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ ابھی سے ہلکان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہلکان ہونے کا وقت آیا تو مجھے بھی اپنی سوچ کی راہوں میں ساتھ لے چلنا۔ یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کل رات میں تنہا تھی نا، بہت کچھ سوچتی رہی اپنی زندگی کے متعلق۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ایک شہزادی ہوں اور کسی بادشاہ کی لڑکی ہوں، اور کسی دوسرے انسان کے نجی حالات جاننے کے بعد ہی اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، ڈیڈی کے پاس بہت دولت ہے اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بھاگ دوڑ کی زندگی، آئے دن ڈیڈی کیا بزنس کرتے ہیں۔ میں جب زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں تو اپنی آنٹی سوکی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ جب اداس ہوتی ہوں تو کسی اچھے دوست کا خیال آتا ہے۔ کاش میرا کوئی دوست ہوتا۔ پچھلے 3-4 سالوں میں مجھے بہت سے دوست ملے، لیکن سب خود غرض۔ میں ایک بات تم سے نہیں چھپاؤں گی، میری آنٹی سوکی اگرچہ ہالی ووڈ کی ایک بہترین اور اچھی اداکارہ ہے، تاہم اس کی شہرت میں اس کے عریاں جسم کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ سے میرے کئی دوستوں نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور مجھے بھی اپنی آنٹی کا ہم خیال سمجھا۔ آنٹی نے مجھے ہمیشہ اداکاری کی طرف کھینچنا چاہا۔ میرا بھی ذہن اداکاری کی طرف مائل ہے، لیکن جب میں آنٹی کے شب و روز دیکھتی ہوں تو مایوس ہو کر کہانیاں لکھنے بیٹھ جاتی ہوں جو ڈیڈ بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی آنٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو تم سے متعارف کرایا، لیکن تم میرے سب دوستوں سے بہت مختلف نکلے۔
यही वजह थी कि मैं तुम्हें लंदन में हरगिज खोना नहीं चाहती थी। मुझे एक सहारे की जरूरत है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ डैडी एक रेत की दीवार की मानिंद हैं। वो किसी भी वक्त मुझे बेसहारा कर सकते हैं। उनका हर दम खाइफ रहना, लोगों को धमकियां देना, अपने आप को हर वक्त मुसल्ला रखना मेरे दिल को हर वक्त लर्जाता रहता है। मैंने कई बार उनसे उनका बिजनेस मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की। कई बार तो वो मुझे भी अपने ऊपर बोझ समझते हैं। माशरे में डैडी का एक मकाम है, वो हुकूमतों के फैसलों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। वो अपनी मर्जी से बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो एक बुज़दिल शख्स हैं और ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कोई और नहीं जानता। कल रात तन्हाई में मैंने बहुत गौर किया तो मुझे शिद्दत से एक मजबूत सहारे की जरूरत महसूस हुई। तुमने लंदन में मुझे बहुत मुतासिर किया था। कभी तुम बहुत शौक बन जाते हो, कभी डैडी की नकलें उतारते हो और कभी बहुत परेशान होते हो। मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी हरकतों और बातों से जान गई हूँ कि तुम एक मजबूत कुव्वते इरादी के मालिक और वसीउल ज़हन इंसान हो और परेशानी को अपने जहन पर चिपकने नहीं देते। लेकिन तुमने अभी कहा था कि किसी दूसरे इंसान के निजी हालात जानने के बाद ही उसके मुतालिक कोई राय कायम करनी चाहिए। शायद तुम्हें इल्म ना हो, मैं तुम्हारे निजी हालात भी जानती हूँ। क्लारा मुझे तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ बता चुकी है, जेरेली ने कहा और मैं सन्नाटे में आ गया। क्या बताया क्लारा ने तुम्हें? तुम्हारे साथ लंदन आने के बाद जो कुछ हुआ, तुमने जिसको कत्ल किया, डैडी के दोस्तों ने जिस तरह तुम्हारे साथ सलूक किया और जिस तरह तुमने उनके साथ बर्ताव किया, क्लारा ने मुझे सब बता दिया। उसने बताया था कि तुम उनके किसी बिजनेस फेलो के लड़के हो। कल तुमने लंदन एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में जाने से इनकार कर दिया था। मुझे तुम्हारे इनकार की वजह मालूम थी, इसलिए मैंने ज्यादा जिद नहीं की। कल रात तुम्हें डैडी अपने साथ ले गए थे। मैं तुम्हारे मुतालिक बहुत ज्यादा परेशान रही। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेती। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है तौकीर। हो सकता है हम एक दूसरे को सहारा देकर अपनी जिंदगी संवारने में कामयाब हो जाएं। तो ये बात है। मैंने जेरेली की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो। जिंदगी के खतरात का पामर्दगी से मुकाबला करने वाले मुझे अजीज हैं। तुमने अपनी कीमत बहुत कम लगाई है जेरेली। मुझे ब्लैकमेल करना था तो कोई बड़ा मुतालिबा किया होता। तुम ये मत समझना कि मेरी हकीकत जानकर तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। अपने डैडी को आ लेने दो, तुम्हें सामने बिठाकर अपने मुतालिक सब कुछ उन्हें बता दूंगा, फिर देखूंगा वो मेरा क्या बिगाड़ते हैं। तुम मेरी बात बहुत गलत अंदाज में समझे हो। मैंने तो अपनी जिंदगी के खला को तुम्हारी शख्सियत से पुर करना चाहा। ये खुद गर्जी नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी महरूमियां पहले बयान की हैं। अपनी तिश्ना कामियों को मैंने पहले ही इसलिए बयान कर दिया था ताकि अपने मुतालिक कोई बात सुनकर तुम कहीं ये न समझ बैठो कि मैं तुम्हें डैडी का दुश्मन समझ रही हूँ। मुझे इल्म था कि तुम डैडी को एक दुश्मन की हैसियत से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने डैडी के करीब रहकर जिस जवामर्दी का सबूत दिया है, उसने मेरे दिल में तुम्हारी कदरों कीमत और बढ़ा दी है। मार दाड़, दौड़ भाग, फरेब, झूठ, खूंरेजी और कत्लो गारत से हटकर भी बहुत कुछ होता है तौकीर, और इसको समझने की कोशिश करो। अपने जहन में इंसानियत के लिए सख्ती को मिटा कर देखो। मानती हूँ कि तुमने बहुत से फरेब खाए हैं, लेकिन एक नई आजमाइश समझकर मुझे परखो तो सही। जेरेली ने मुझे एक नए इम्तिहान में डाल दिया। इसकी गुफ्तगू ने मुझे एक नए रुख से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने आप को बेगर्ज जाहिर करके मुझसे एक बहुत बड़ी चीज का मुतालिबा कर रही थी। अगरचे इस मुतालिबे का महवर मेरी जात थी, लेकिन मेरी जात बहुत से अवामल और बहुत से हकायक का मजमुआ थी जिनसे किनारा कश होकर मैं कोई इनफरादी फैसला नहीं कर सकता था। जेरेली ने मुझे इंसानियत के नाम पर अपने लिए मांग लिया था। कम उम्री में इतनी पुख्ता बातें वही कर सकता है जिसने वक्त से पहले ठोकरें खाकर होश संभाली हो। जेरेली उसी उम्र में अपने मुस्तकबिल से खाइफ हो गई थी। उसने बहुत दूर तक सोच लिया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे कह रहा था कि शादी के मुतालिक अभी से सोच सोच कर हलकान होने की क्या जरूरत है, लेकिन ये तो फकत मेरा ख्याल था। जेरेली की बातों ने मेरा ये ख्याल गलत साबित कर दिया था। वो जो कुछ सोच रही थी उसमें हक बजानिब थी। अपने आप को इतना आजमाइश में मत डालो तौकीर। मैं फकत इतना चाहती हूँ कि पहले तुम मुझे समझ लो, इसके बाद बेशक मुझे रद्द कर देना। इस तरह मुझे कोई दुख भी ना होगा, क्योंकि इस तरह मुझे यकीन होगा कि तुम्हारे फैसले में कोई खामी नहीं। मसलहतें ही वाक़यात को जन्म देती हैं और मसलियतों का ताल्लुक हमेशा भलाई से होता है। तुम्हारा मनफी फासला भी किसी मसलहत से खाली ना होगा। मुझे कुछ मौका तो दो जेरेली, लेकिन मेरे मुंह से मनफी जवाब सुनने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना। तुमको अंधेरे में रख कर धोखा देने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ, जेरेली ने कहा और दोबारा अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। कमरे में खामोशी छा गई, गंभीर खामोशी। मुझे यूं लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज चीख रही है, लेकिन इन चीजों के हलक से कोई आवाज पैदा नहीं हो रही। ये अजीब किस्म का एहसास था। मैंने चौंक कर जेरेली को देखा। वो मेकअप से फारिग होकर अपने हैंडबैग को उठा रही थी।
کلارا نے ہم دونوں کو ایک ساتھ تو دیکھا نہیں، پھر اسے کیسے پتا چلا کہ اس نے مجھے تمہارا مکمل حلیہ بتایا تھا؟ یہ حلیہ اس نے میرے ہی استفسار پر بتایا تھا جب اس نے یہ کہا کہ وہ لڑکا پاکستانی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارے ساتھ روح پذیر ہونے والے واقعات میں تمہاری ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذات میں شامل دیگر لوازمات ہیں۔ ہم جرمنی میں گھومنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے بہت سے شہر دیکھے۔ ہم 4 دن تک جرمنی میں گھومتے رہے۔ جریلی کی ہم سفری نے اس کے حالات، عادات اور مزاج کو مزید واضح کر دیا۔ کم سنی میں وہ ایک پختہ عورت لگتی تھی۔ اس کی باتیں بہت گہری تھی۔ اس نے اپنے متعلق جو کچھ بتایا میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میرے متعلق جو کچھ سنا تھا تہ دل سے قبول کرتی چلی گئی۔ زلفوں اور رخساروں کی خوبصورتی کے تذکرے سے ہٹ کر ہم ایک دوسرے کے وجود میں پنہا اندھیرے گوشوں کی صداقتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ باطن کی یہ 2 باتیں تھیں جن کا وقوع ظاہر کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے متعلق بہت کچھ بتایا، میرے متعلق بہت کچھ سنا۔ وہ ایک وسیع دماغ لڑکی تھی۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہم نے نہ تو پیار کی باتیں کی، نہ وفا کے وعدے کیے۔ یہ سب چیزیں تو ایک زنجیر کی مانند ہوتی ہیں جو 2 چیزوں کو آپس میں باندھے رکھتی ہیں، اور جو 2 چیزیں آپس میں زنجیر سے باندھ دی گئی ہوں ان سے یہی مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں مل کر نہیں رہی ہیں، اس لیے ان کو باندھ کر زبردستی ملا دیا گیا۔ جدائی اور وصال زنجیر کے تابع رہتا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی زنجیر نہ تھی، کوئی وعدہ وعید نہ تھا۔ ہم ایک دوسرے میں کھب رہے تھے۔ ہمارے وجود بنا زنجیر بندھے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، جذباتی فیصلوں سے بہت دور بھاگتی تھی۔ ٹھنڈے دل و دماغ کے فیصلے ہمیشہ اصلاح کو جنم دیتے ہیں۔ بہادر وہی شخص ہے جو کسی تلخ ترین حقیقت کو کم از کم وقت میں قبول کرے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ہمیں اپنے سفر کے دوران بہت سے حیرت انگیز واقعات بھی پیش آئے۔ ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت پڑتی کوئی نہ کوئی شخص ہمیں وہ لا کر دے دیتا، جو ہم چاہتے وہی ہو جاتا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت ہمارے تعاقب میں ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے اور ان باتوں کی روشنی میں ہماری ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت حیران کن بات تھی۔ ہم واپس بون میں ہوٹل پہنچے جہاں پیٹرسن بڑی شدت سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے واضح آثار تھے۔ مجھے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ میرا بانڈا پھوٹ چکا ہے اور میری حقیقت اس پر عیاں ہو چکی ہے۔ کیا تمہارا دوسرا نام ٹونی ہے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جیریلی پاس ہی کھڑی تھی۔ جی ہاں، میں نے وثوق سے جواب دیا۔ مجھے علم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ لندن میں جو کچھ تم نے ہمارے آدمی کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا جواز تھا؟ دیکھو، میں ایک جذباتی انسان ہوں۔ جذباتی فیصلے ناانصافیوں کو جنم دیتے ہیں۔ اگر تم نے کوئی ٹھوس جواز نہ بتایا تو میرے جذبات پر برا اثر پڑنے کا احتمال ہے۔ اگر ان لوگوں سے مجھے کوئی دشمنی ہوتی تو آپ کبھی کے میرے ہاتھوں قتل ہو گئے ہوتے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، مطلب یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خدا کے واسطے کے لیے میرے ساتھ دشمنی پیدا کر لی۔ کیا تم واقعی کسی عبد الجبار کو نہیں جانتے؟ بالکل نہیں۔ تم ڈاکٹر تنویر کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اس کی بیوی جین مجھے ملی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا ہے اور تم نے اس سے وعدہ کیا کہ تم اسے ضرور بازیاب کرو گے، اس لیے ہمارے ساتھ چلے آئے۔ مجھے جریلی اپنے ساتھ لائی ہے اور یہ بات آپ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ تم نے الطاف عالم کو قتل کیوں کیا؟ یہ ہمارا خاندانی مسئلہ تھا۔ میری بات سن کر وہ چند ثانیے کے لیے خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ کیا ایک بار پھر مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک کیا جا رہا ہے؟ برخوردار شک و شبہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب تو ہمیں ایک اٹل حقیقت کا سامنا ہے۔ ڈیڈی، توقیر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ جریلی گلوگیر لہجے میں بولی، بیٹی مجھے تمہاری بہتری عزیز ہے۔ اس لڑکے سے تمہاری دوستی اچھی نہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قریبی دوست کے ساتھ کسی کی دشمنیاں چل رہی ہوں، لیکن یہ تو کسی کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن اس کے تو دشمن ہے نا، اس نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ وہ بلند آواز میں چیخی۔ اس کی اپنی ذات ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے بیٹی۔ اس دنیا میں کسی کمزور، بے بس اور بے سہارا کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹی۔ یہ جب کسی بے آسرا شخص کو ختم کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو پھر بے آسرا شخص کی ہر مزاحمت اس کے لیے چیلنج بن جاتی ہے۔ یہ دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی کمزور شخص اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنا دفاع کرے، تو یہ ظالم دنیا اپنی اس بے عزتی پر سیخ پا ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے لندن والے دوست ہی اس کے دشمن ہیں۔ پھر آپ چھوڑے نا اس کے ساتھ دشمنی۔ بیٹی، میری تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں بھی کسی کا جواب دہ ہوں۔ میں اگر اسی کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور اطلاع ملنے کے بعد بھی کوئی کارروائی نہ کروں گا تو پھر مجھے میرے انجام سے کون بچائے گا؟ یہ آپ کا کیسا بزنس ہے ڈیڈی؟ دشمنیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت کی باتیں ہو رہی ہیں، آخر آپ کیا کرتے ہیں ڈیڈی؟ یہ تمہارے سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں جریلی۔
تم خوش رہا کرو. تمہیں اپنے اس دوست سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھنی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ اس کی جدائی تمہاری نفسیات پر کوئی برا اثر ڈالے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس لڑکے کو اپنے سے علیحدہ کر دوں. لیکن اس کا قصور کیا ہے ڈیڈی؟ یہ بے قصور ہے بیٹی، بے گناہ ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تم جتنی زیادہ اس کی وکالت کرو گی یہ اتنا ہی تمہارے دل کے اندر پیوست ہوتا چلا جائے گا. تم ایک حقیقت پسند لڑکی ہو. اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اس لڑکی کی رفاقت تمہارے لیے نقصان دہ ہے. مفاہمت کی کوئی صورت نہیں ہے ڈیڈی، مفاہمت کی صورت. پیٹرسن بڑے زور سے بڑبڑایا اور پھر اس کی یہ بڑبڑاہٹ ماند پڑتی چلی گئی. بڑی دیر کے بعد اس کے حلق سے آواز نکلی، مفاہمت کی صورت موجود ہے لیکن میں کوئی یک طرفہ فیصلہ کرنے کا روادار نہیں ہوں. اس کے لیے مجھے دوستوں سے مشورہ کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت تک یہ ٹونی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. اس کو یہ ہوٹل چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے گا. آپ مشورہ کب تک کریں گے ڈیڈی؟ یہی 1-2 روز میں. کیا اس وقت تک میں اس سے ملتی رہوں گی؟ تم تو جذبات پر یقین رکھنے والی لڑکی نہیں ہو. فرض کرو اگر مفاہمت کی صورت نہ نکلی تو پھر تم کیا کرو گے؟ 1-2 روز تک اپنے اوپر قابو پاؤ تاکہ پھر کسی تلخ حقیقت کا سامنا کرنے میں تمہیں آسانی پیدا ہو. آپ کے ذہن میں مفاہمت کی کیا صورت ہے؟ میں نے پیٹرسن سے پوچھا. یہ بات قبل از وقت ہے اور میں تمہیں بتانے سے معذور ہوں. اگر آپ کی مجوزہ مفاہمت کی صورت مجھے قبول نہ ہوئی تو دیکھو بیٹا، ابھی تو میں تمہیں حفاظت کی ضمانت دے سکتا ہوں. تم جرمنی سے نکل کر کہیں بھی جا سکتے ہو. میں تمہیں پاکستان بھیجنے کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں اور ان لوگوں سے کہہ دوں گا کہ ٹونی کبھی کا مجھے چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا ہے. لیکن اگر تم نے ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا ہے تو مفاہمت کا انکار ہماری جانب سے ہو یا تمہاری جانب سے، میں تمہیں حفاظت کی ضمانت دینے کا روادار نہیں. اس صورت میں تمہیں خود اپنا بچاؤ کرنا ہوگا اور بچ کر کہیں نکل جانا ہوگا. مفاہمت کرنے میں تمہیں کیا آر ہے توقیر؟ جیریلی نے کہا. میں شرائط و حد بندی کا قائل نہیں ہوں جیریلی. میں نہیں چاہتا کہ میں پابند زندگی بسر کروں. انسان خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں کا پابند ہے. پابندی انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اگر تمہیں شرائط منظور ہوں تو اس میں آر کی کیا بات ہے؟ کم از کم مفاہمت کی صورت تو دیکھ لو. عجیب الجھن میں پڑ گیا ہوں. نہ کردہ گناہوں کی سزا مجھے کب تک ملتی رہے گی؟ اپنے آپ کو زیادہ پریشان مت رکھو، یہ تمہاری قوت فیصلہ کو کمزور کر دے گا. میں نے تمہاری طرف ایک بے غرض اور پرخلوص دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ کیا تم اس کے لیے اپنے اندر کوئی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں؟